بچپن بستی کے نخلستانوں میں سے ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں بھی اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ ابھی اس نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا، ہم بھی نہائیں۔ عذرا، نہیں، امی جان خفا ہوں گی۔ عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوں گی، ہم سے کیوں ہوں گی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ ہوں، عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تکلیف کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی تھی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کنارے پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے ایک خمدار درخت پر چڑھ کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی ان کی گردنوں کے برابر آیا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہانے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ 2-3 بار پانی میں ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکوں کی چیخ و پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر عذرا کو اوپر اٹھا لیا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان ماریں گی، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کے تسلی آمیز الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔
परसों एक लड़के का सर फोड़ दिया, अच्छा आज वो घर आए सही। चरवाहे ने कहा, इसमें नईम का तो कोई कसूर नहीं, वो बेचारा तो किनारे पर खड़ा चीख पुकार कर रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर भागता हुआ तालाब पर पहुंचा तो वो आपके बड़े लड़के ने अजरा के बालों को पकड़ा हुआ था और गोते खा रही थी। अब्दुल्ला, साबरा ने हैरान होकर कहा, वो तो ऐसा नहीं। चरवाहे ने कहा, आज तो मैं भी इसकी हरकत देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ। अगर मैं मौका पर ना पहुंचता तो इसने मासूम लड़की को डुबो दिया था। इतने में अब्दुल्ला घर पहुंचा। नईम इसके पीछे पीछे सर झुकाए आ रहा था। जब अब्दुल्ला साबरा के रूबरू हुआ तो नईम इसके पीछे छुपकर खड़ा हो गया। साबरा गजबनाक होकर बोली, अब्दुल्ला जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरा ख्याल था कि तुम में कुछ शऊर है, मगर आज तुम नईम से भी चंद कदम आगे बढ़ गए। अजरा को डुबोने के लिए साथ ले गए थे। अब्दुल्ला, जो सारा रास्ता नईम को बचाने की तजावीज़ सोचता आया था, इस गैर मुतवक्का इस्तकबाल पर हैरान हुआ। वो समझ चुका था ये कसूर नईम की बजाय इसके सर पर थोपा जा रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा। नन्हे भाई की निगाहें इल्तिजा कर रही थी कि मुझे बचाओ। अब्दुल्ला को इसको बचाने की यही सूरत नजर आई कि वो ना करदा गुनाह अपने सर ले ले। ये सोचकर वो खामोश खड़ा रहा और माँ की डांट डपट सुनता रहा। रात के वक्त अजरा को जुकाम के साथ बुखार की शिकायत हो गई। साबरा अजरा के सरहाने बैठी हुई थी। नईम भी गमगीन सूरत बनाए पास बैठा था। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ और चुपके से साबरा के करीब आकर खड़ा हो गया। साबरा इसकी आमद से बेखबर अजरा का सर दबाती रही। नईम ने हाथ से अब्दुल्ला को चले जाने का इशारा किया और अपना मुक्का दिखाकर इसे इशारों में ये बताने की कोशिश की कि चले जाओ वरना खैर नहीं। अब्दुल्ला ने इसके इशारों से मुतासर होने की बजाय नफी में सर हिला दिया। नईम को इशारा करते देखकर साबरा ने अब्दुल्ला की तरफ निगाह उठाई। अब्दुल्ला माँ की गजब आलूद नजरों से घबरा गया। इसने कहा, अब अजरा कैसी है? साबरा पहले ही बरी बैठी थी, अब जब्त न कर सकी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर उठी और अब्दुल्ला को कान से पकड़कर बाहर ले आई। सेहन की एक तरफ अस्तबल था। साबरा ने अब्दुल्ला को दरवाजे पर ले जाकर कहा, अजरा को इसलिए देखने गए थे कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं, तुम रात यहीं बसर करो। अब्दुल्ला को ये हुक्म देकर साबरा फिर अजरा के सरहाने आ बैठी। जब नईम खाना खाने बैठा तो इसे भाई का ख्याल आया और लुकमा इसके हलक में अटक कर रह गया। इसने साबरा से डरते डरते पूछा, अम्मी जान, भाई कहाँ हैं? वो आज अस्तबल में रहेगा। अम्मी, इसे खाना दे आऊं? नहीं, खबरदार इसके पास गए तो। नईम ने चंद बार लुकमा उठाया मगर इसका हाथ मुंह तक पहुंचकर रुक गया। खाते नहीं? साबरा ने पूछा। खा रहा हूं अम्मी। नईम ने एक लुकमा जल्दी से मुंह में रखते हुए जवाब दिया। साबरा इशा की नमाज के लिए वजू करने उठी और जब वजू करके वापस आई तो नईम को इसी हालत में बैठे देखकर बोली, नईम, तुमने आज बहुत देर लगाई, अभी तक खाना नहीं खाया। नईम ने जवाब दिया, खा चुका हूं अम्मी। साबरा ने बर्तन जिनमें खाना अभी तक वैसे ही था उठाकर दूसरे कमरे में रख दिए और नईम को सो जाने के लिए कहा। नईम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब साबरा नमाज के लिए खड़ी हो गई तो वो चुपके से उठा और दबे पांव दूसरे कमरे से खाना उठाकर अस्तबल की तरफ चल दिया। अब्दुल्ला चरनी पर बैठा एक घोड़े के मुंह पर हाथ फेर रहा था। चांद की रोशनी दरवाजे के रास्ते अब्दुल्ला के मुंह पर पड़ रही थी। नईम ने खाना इसके सामने रख दिया और कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ रही हैं, जल्दी से खा लो। अब्दुल्ला नईम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, मुझसे नाराज होना? इसने आंखों में आंसू लाकर कहा, नहीं नईम, अम्मी जान का हुक्म है, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। जाओ नईम, तुम्हें अम्मी जान मारेंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नईम ने अब्दुल्ला से लिपटते हुए कहा। नईम के असरार पर अब्दुल्ला खामोश हो गया। इधर साबरा ने नमाज ख़त्म की। ममता ज़्यादा ज़बत की ताकत न रखती थी। उफ, मैं कितनी जालिम हूँ, इसे ख्याल आया और नमाज ख़त्म करते ही अस्तबल की तरफ चल दी। नईम ने माँ को आते देखा तो छुपने की बजाय भाग कर इसकी टांगों से लिपट गया और चिल्लाया, अम्मी जान, भाई का कोई कसूर नहीं, मैं अजरा को गहरे पानी में ले गया था, भाई तो इसे बचा रहा था। साबरा कुछ देर परेशानी की हालत में खड़ी रही।
بالآخر اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ اٹھ کر آگے بڑھا۔ صابرہ نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے کہا امی آپ نعیم کو معاف کر دیں۔ صابرہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کیا؟ نعیم نے جواب دیا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ بھائی کو سزا دے گی۔ اچھا تم کھانا کھا لو۔ نعیم نے کھانا اٹھا لیا اور تینوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عذرا سو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی دلچسپیوں کا مرکز تھی۔ اس تنہائی کے باوجود جو ایک عورت کو خامد کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے، صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کا مطالبہ کرتی۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے واقعات سناتی اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کی بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہیانہ زندگی کے تمام خصائص روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا، عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور متین تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پر اور دوسرے کھیل کود میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ اس کی شوخی اور چلبلا پن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور تند سے تند گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن وہ ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ جرأت لے کر اٹھتا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑکے بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک ایک اڑتا ہوا کوا آیا۔ نعیم نے جلدی سے نشانہ لیا۔ کوا کلا بازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گرا۔ صابرہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا بہت نالائق ہو تم امی، آج بھائی نے کہا تھا کہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا بہت بہادر ہو تم، آؤ اب سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپہ گری کی تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا اور عذرا کی دنیا کی آدھی خوشی اور ماں کے محبت بھرے دل کا ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی اور اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی؟ بظاہر خود عذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نعیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے، اور نعیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر نعیم کا تصور اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے دل میں کبھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ ان کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، جب کوئی سنجیدہ ہوتا تو وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد سے اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور بھیا سے عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔
عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا اس کی متانت و سنجیدگی عذرا کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی، اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی اور اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدر تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم اس کی خوشنمائی کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب جانے کے خیال سے گھبراتے ہیں، لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی میں بہت زیادہ محسوس نہ کرے یا اس کی وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن عابدہ سے سوال کیا، امی آپ مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا جب تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے میں تمہیں وہاں بیچ کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے، گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ تیسری قسط کا اختتام ہوا، چوتھی قسط کے لیے آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔